اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حقائق ٹی وی اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمایرہ سلطان۔ ناظرین، ملکی سیاسی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے۔ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، ملک زمان نصیب اعظم مارکیٹ کے صدر بھی ہیں، تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جو ملک میں سیاسی صورتحال بن رہی ہے، جو اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے جس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے سلوگنز ان کے طرف سے سامنے آ رہے ہیں، اس حوالے سے ان کا کیا موقف ہے اور پارٹی اس کے اوپر جو ہے وہ آگے کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے۔ ملک صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں۔ ملک صاحب بتائیے گا کہ جس طرح کے اپوزیشن کی طرف سے سلوگن سامنے آ رہے ہیں، جس طرح کے بیانات ان کی طرف سے آ رہے ہیں، جس طرح ایاز صادق نے بیان دیا، اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے جو اسپیچ کی تھی اس میں دیکھ لیں، تو آپ کی پارٹی ان کو کب تک فری ہینڈ دے گی؟ لیکن اس میں فری ہینڈ والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے۔ جو یہ بڑے اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ یہ بڑے بہت طاقتور ہیں یا ان کی بڑی دیر کی سیاسی بصیرت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے اپنے پاؤں پہ جو کلہاڑی ماری تھی وہ مزار قائد کے اوپر جا کے بے حرمتی کی، اور کس طریقے سے کی وہ سب کو پتہ ہے۔ دنیا نے دیکھا، پاکستان کے شہریوں نے دیکھا، پاکستان کے واسیوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے انہوں نے اس طرح کے خدشات کردہ استعمال کیا۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ نے اور جو ایاز صادق صاحب ہے، میں تو ان کو میر صادق صاحب ہی کہوں گا کہ انہوں نے جس طریقے سے اس طرح کے بیان دیے ہیں، یہ تو پاکستان کا بچہ اس کے اوپر بڑا تحفظ کا شکار ہے، اور بڑے اس معاملے میں بڑے وہ سختی سے رد عمل بھی کر رہے ہیں کہ یہ کیا انہوں نے بات اس میں کیا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ایک غداری، ان کے اوپر تو آرٹیکل 6 لگتا چاہیے۔ جس طریقے سے باہر بیٹھے ہوئے ایک الطاف حسین نے بات کی تھی، اور یہ بھی بالکل آرٹیکل 6 کے ضمن میں آتے ہیں، اور میں یہ بالکل کہوں گا کہ ان کو آرٹیکل 6 کے ذریعے کارروائی کی جائے، ان کو پتہ چلے، اور ان ایسے بندوں کو سرعام پھانسی کے پھندے میں لگانا چاہیے جو پاکستان کی اسلامی کے خلاف اور پاکستان کے افواج پاکستان کے خلاف اس طرح کا رویہ اختیار کریں اور اس طرح کی بیان بازی کریں۔ آپ دیکھیں وہ ایک اور بی بی آئی ہے اورنگزیب، وہ کیا کہتے ہیں اس کا، عظمیٰ بخاری، آپ دیکھیں کیا یہ باتیں ہیں، یہ پولیٹکس ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو صرف اور صرف اپنی خانہ پوری کر رہے ہیں، اپنے تلوے چاٹ رہے ہیں اپنے رکاؤں کے، ان کو ان کے معاملے میں کچھ نہیں مل رہا۔ اس کے پیچھے اصل میں حقیقت کیا ہے؟ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ایک لوبی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ لوبی کیا کردار ادا کر رہی ہے۔ جو باہر بیٹھے ہوئے کوبتے ہیں، جو ان کو کٹ پتلی کی طرح شطرنج کی طرح استعمال کر رہے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے۔ یہ اسائلم لینے کے لیے تو نہیں کیا جا رہا، یہ اداروں کو پریشرائز کرنے کے لیے تو یہ سب نہیں بولا جا رہا۔ دیکھیں پریشرائز، یہ تو بات بڑی کلیئر کٹ ہے کہ افواج پاکستان دنیا کی وہ افواج مانی جاتی ہے کہ دنیا نے سراہا۔ پاکستان وہ ایک ملک ہے جس نے ایک ایسی جنگ جیتی جس کی مثال آج تک نہیں ملتی، جو ایک گوریلا جنگ کے نام دیا جاتا اس کو۔ آپ دیکھیں پاکستانی فوج ہی تھی جس نے سری لنکا میں جا کے وہاں پہ جو ان کے باغی تھے ان کو کس طریقے سے ٹیکل کیا، اور پاکستانی فوج ہی ہے کہ جس نے جس طریقے سے یہ جو سے طالبان تھے، جو سے یہ اپنا دہشت گرد تھے، اور جو سے یہ جس طریقے سے ان کو چلایا جا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا آئی ایس آئی اور فوج پاکستان کی تعریفیں کرنے میں بالکل ہی کوئی کوتاہی نہیں کرتی، اور کہتی ہے واقعی یہ فوج کوئی ہے۔ اور آج اسی فوج کے خلاف ہمارے اندر صفوں میں بیٹھے ہوئے کالے بھیڑیے اس طرح کے الفاظ استعمال کریں، میں تو کہتا ہوں ان جیسے بندوں کو سرعام یہاں پہ چوکوں پہ کھڑا کر کے ان کو پھانسی دینی چاہیے جو ہماری فوج پاکستان کے خلاف بولے۔ اس پہ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے؟ اب ان کو واپس لایا جائے گا، ان کو سزائیں دی جائیں گی اس کے اوپر؟ دیکھیں ایک تو بات بڑی کلیئر کٹ ہے، واپس لایا جائے گا۔ جن کے متعلق آپ کہہ رہی ہیں وہ تو میرا بھی ایک چیز کا تحفظ ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جانے کے لیے بالکل، یہ تو سب سے پہلے سوال سب سے پہلے پتہ یہ چلنا چاہیے کہ کس کے کہنے پہ گئے ہیں، اور کس کو وہ رپورٹ جنہوں نے بنائی ہے ان کو تو پتہ کٹھانے میں لے کے آئے نا، یہ رپورٹ کا عوام کو بھی تو پتہ چلے نا۔ وہ تو بالکل ہی وہ ان کے پلیٹ لیس ہی نہیں بڑھ رہے، آج وہ وہاں پہ بیٹھ کے بھیڑیے کی طرح بڑکے لگائے۔ اب اس کے پلیٹ لیس کیسے بن رہے ہیں؟ اس کے 2 دفعہ بائی پاس ہو چکے ہیں۔ آپ کو ایک بات یاد ہو، انہوں نے پہلے بھی ایک ٹوپی ڈرامہ کیا تھا جب ڈیوڈ ڈیوس یہاں سے رہا ہوا تھا،
اور اس کے ساتھ ہی وہ جی نواز شریف کی شریانیں پھٹ گئی ہیں جی، وہ ان کا بلڈ بند نہیں ہو رہا، فلان ہو رہا ہے، دعا کرے، صرف اور صرف دھیان چینج کرنے کے لیے، مائنڈ ڈائیورٹ کیا. یہ ان کا ایک وتیرہ ہے. کبھی یہ کسی کو بیمار کر دیتے ہیں. آج کل آپ کو پتا چل گیا ہوگا جی شہباز شریف صاحب کی کمر میں پین نکل آئی ہے جی، جب وہ باہر نکلتے ہیں تب ان کی انگلی سے کمر کی کافی پینیں دور ہو جاتی ہیں. آج یہ آپ کے سامنے ان کے پاس یہ محل ہے بیماری کا. میں سمجھتا ہوں یہ بی بی مریم جو سی ہے ان قریب آصف الزرداری بننے جا رہی ہے. اچھا، یہ میں آپ کو ایک بڑا پیش گوئی کر رہے ہیں. میں بالکل پیش گوئی کرنا چاہ رہا ہوں. وہ ایک بی بی نے جو ایک عزائم اپنے دماغ پہ بالکل ہی مائنڈ سیٹل کیا ہوا ہے نا، اس کے پیچھے بڑی حقیقت، بڑے حقائق ہے. وہ اگر بیان کرنے جائے تو یہ کام کا کہاں نکل جائے گا. خیر میں نے ان چھوٹی آپ کو بتا رہا تھا، وہی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مریم بی بی کہتے ہیں نا سمجھدار کے لیے اشارہ کا. مریم بی بی اپنا جو ماڈل انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے اپنے آپ کو، وہ انہوں نے آصف الزرداری کا کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پچھلے دنوں انہوں نے بڑی ایک میں سمجھتا بے حرمتی کی ہے. کس چیز کی؟ ہماری مادری ملت کو بھی انہوں نے اپنی ریلیشن شپ ظاہر کرنے کی کوشش کی. بات کہنے کا مطلب یہ ہے عوام کو خودو نہیں ہے کہ آپ ان کو آ کے جو مرضی کر رہے ہو. یہ اتنی زیادہ قسم کی نو بولے کر رہے ہیں، ان کو پتہ نہیں نو بولوں کے ساتھ فری ہٹ بھی ملتی ہے. اور فری ہٹ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ میں یہی کہوں گا کہ یہ ان کو اپنا لیول صحیح کرنا چاہیے، اور اس طرح کے خوچیت کرنے جو یہ استعمال کر رہے ہیں یہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مارنا چاہیے. تو یہ دیکھیں نا، اب یہ جب کرپشن کی بات آتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہمارے خلاف ثبوت ہے تو لے آئیں. تو بینک ٹرانزیکشن سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ کن ثبوتوں کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ پاکستان کی سب سے سپریم عدالت سپریم کورٹ، وہاں پہ ججوں نے کہہ دیا ہے یہ کیا کہتا ہے ایک گاڈ فادر تھے، ٹھیک ہے، ان کے متعلق کیا کیا چیزیں نکل آئی ہیں، کس طریقے سے. دیکھیں انہوں نے کیا ایک نیا اینگل دیا تھا پہلے مساق جمہوریت. بھائی 5 سال تیرے 5 سال میرے، تم ادھر نہ دیکھو ہم ادھر نہ دیکھیں. اب وہ مساق جمہوریت ختم ہو گیا، اس کو اب آ گیا وہ جو سے پی ڈی ایم کے نام سے ان کی جماعت بن گئی. سارے ہی کرپشن کا ٹولہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ممود بھی ہے، ایاز بھی ہے، اور ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہونا کیا ہے. لیکن پاکستان کی سلامتی کی طرف، پاکستان کی بقا کی طرف، اور پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے خلاف ان کو سوچنی پاکستان کی عوام سیسا پلائی دیوار کی طرح ان کے سامنے کھڑی ہو. بالکل ان کے اپنے ووٹرز جو ہیں ان کے بیانات پر ان کا شدید رد عمل آ رہا ہے. جی بالکل رد عمل آ رہا ہے. عوام کو نظر آتا ہے، لوگوں کو نظر آتا ہے کہ کس عناصر کے تحت یہ کیا جا رہا ہے اور کیوں کیا جا رہا ہے. سب کو آئیڈیا ہے. بیسیکلی یہ دھکیلنا جا رہے ہیں پاکستان کو کسی دوسری طرف. سب سے بڑی ان کو تکلیف ہے سی پیک. دنیا کو جو اصل تکلیف ہے نا وہ پاکستان کے سی پیک. یہ تو بالکل ہی 2023 میں جو ہونے جا رہا ہے وہ بھی سب کو پتا ہے. خیر میں اتنی لمبی ڈبیٹ میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن بس ہلکا سا آپ لوگوں کو بتا ہی رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف جو آج یہ بھیڑیے کی طرح مرکیں لگائی جا رہی ہیں وہ کس وجہ سے لگائی جا رہی ہیں اور کیوں لگائی جا رہی ہیں، وہ سب کے علم میں ہونا چاہیے. بالکل. تو آپ کی پارٹی جو ہے اگر آئندہ ان کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا حکمت عملی ہوگی؟ لیکن یہ عدالتوں کو حرکت میں آنا چاہیے. میں تو گورنمنٹ کو کہوں گا کہ اب بہت ہو چکا، اب بالکل ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. ان کو سریعام اس معاملے میں دنیا کے سامنے، عوام کے سامنے ان کو بالکل بتائے ان کا کرائیٹیریا کیا ہے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، اور کس بنیاد کے اوپر یہ اس طرح کی خوچے بیان بازی کر رہے ہیں. یہ سب کے سامنے ہوگا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں، آنے والے دنوں میں آپ اور بھی کچھ نون لیگ کے رہنماؤں کی کافی اس طرح کی لوز ٹاک دیکھیں گے. اچھا میں آپ کو یہ بڑا بتا رہا ہوں، انہوں نے نا آپس میں نا وہ کہتے ہیں نا کوکلا چپاتی جو میرا آتا ہی ہے، چیچو چیچ کے دیریا دو تیریا دو میریا، ٹھیک ہے، انہوں نے آپس میں بندر بانڈ کر لیا. اچھا تو بندر بانڈ کیا ہے؟ وہ یہ کیا ہے بھائی یہ تمہارا یہ تمہارا یہ تمہارا، تم نے یہ بولا تم نے یہ بولا تم نے یہ بولا. پرچی کہیں اور سے آتی ہے، زبانیں ان کی ہے، الفاظ کسی اور کے ہیں. اچھا اصل حقیقت میں موضوع بات یہ ہے. مطلب آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ابھی کچھ اور جو بالکل آئے. اور میں بھی آپ کو یہ دعوے سے کہوں گا جتنے بیان آئیں گے اتنی یہ نون لیگ ٹوٹے گی اور اتنے ہی ان کے استعفے آئیں گے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ کریم.
چلیں جی دیکھتے ہیں جی آپ کی پریڈکشن کس حد تک سچ ثابت ہوتی ہے. ناظرین آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اجازت دیں. خدا حافظ.